اب وقت ہے عالمی خبروں کا۔ انڈونیشیا نے کورونا وائرس کے باعث اپنے شہریوں کے لیے رواں برس حج پروگرام منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کورونا وائرس کے باعث کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق شہریوں کو حج پر نہ بھیجنے کے فیصلے کے نتیجے میں برسوں سے مذہبی فریضے کے منتظر مسلمانوں میں تشویش پائی جاتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ وہیں یہ بات بھی اہم ہے کہ سعودی عرب نے اب تک کسی بھی ملک کو حج سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ خیال رہے کہ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی آبادی والا ملک ہے اور اس کے کم از کم 2,31,000 شہری حج کے لیے رجسٹرڈ کرواتے ہیں، جو کہ کسی بھی ملک کی جانب سے سب سے بڑی نمائندگی ہوتی ہے۔ وہیں صوبہ کی وجہ سے خود سعودی عرب کافی متاثر ہوا ہے، جس کے باعث حکومت نے عمرہ اور زائرین کے ویزے معطل کر دیے ہیں۔ وہیں انڈونیشیا کے اس فیصلے سے نہ صرف انڈونیشیا کے مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہیں بلکہ عالم بھر کے مسلمانوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ ایک بڑے مسلم ملک کا یہ فیصلہ دوسرے ممالک کے حکام کے لیے بھی عازمین حج سے متعلق سوچنے پر ضرور مجبور کرے گا۔ کورونا وائرس وبائی مرض نے دنیا بھر میں اب تک 63,65,173 سے زائد افراد کو متاثر کیا ہے اور اس سے 3,77,397 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، حالانکہ 29,03,382 سے زائد افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے معاملے میں امریکہ دنیا بھر میں پہلے، برازیل دوسرے اور روس تیسرے نمبر پر ہے۔ وہیں وبا کے مرکز چین نے بھی کورونا وائرس کے 5 نئے معاملات کی اطلاع دی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین اور سائنسدانوں نے ان خبروں کی تردید بھی کی ہے کہ وائرس اپنا اثر کھو رہا ہے۔ ساتھ ہی عالمی ادارہ صحت نے انتباہ جاری کیا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف اینٹی بائیوٹک کا ضرورت سے زیادہ استعمال مستقبل میں کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دوائیں بیکٹیریا کو مضبوط بناتی ہیں، جس کے نتیجے میں کورونا وائرس سے زیادہ اموات اس اینٹی بائیوٹک سے ہو سکتی ہیں۔ شدید کشیدگی کے باوجود امریکہ اور ایران میں قیدیوں کے تبادلے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے منگل کے روز انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ ایرانی پروفیسر سروس اصغری کا جہاز امریکہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ بڑھتی ہوئی دو طرفہ کشیدگی کے باوجود تہران اور واشنگٹن حالیہ برسوں کے دوران کم از کم 2 مرتبہ قیدیوں کا تبادلہ کر چکے ہیں۔ سن 2016 میں امریکہ نے واشنگٹن پوسٹ کے صحافی کی رہائی کے بدلے ایسے 7 ایرانی شہریوں کو رہا کیا تھا جو امریکہ میں قید تھے۔ اسی طرح گزشتہ برس دسمبر میں ایرانی سائنسدان مسعود سلیمانی کے بدلے ایران نے چینی نژاد امریکی ماہر تعلیم زیو وانگ کو رہا کیا تھا۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ سروس اصغری کے بدلے کس امریکی شہری کو رہا کیا گیا ہے۔ تاہم متعدد دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اصغری کے بدلے ایران امریکی بحریہ کے سابق اہلکار مائیکل وائٹ کو رہا کر سکتا ہے، جسے ایران نے سن 2018 سے قید کر رکھا ہے۔ سیاہ فام امریکی کی ہلاکت کے بعد سے امریکہ میں احتجاجات اور ہنگاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی بیچ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر مختلف ریاستیں اور شہری انتظامیہ مظاہروں کو کنٹرول کرنے اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہتی ہیں تو وہ مسلح فوج تعینات کر کے فوری طور پر مسئلہ حل کر دیں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی انتخابات کے ممکنہ امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی تجویز پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسٹر ٹرمپ امریکی فوج کو ہی امریکی شہریوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اسی دوران مختلف شہروں میں بھی پولیس اب تک 5,000 سے زائد افراد کو گرفتار کر چکی ہے اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امریکہ میں پولیس کی زیادتیوں کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں کی بازگشت اب یورپ کے بھی کئی ممالک میں سنی جا سکتی ہے۔ وہاں بھی جارج فلائیڈ اور امریکی مظاہرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر لوگ نکل کر مظاہرے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے کے انضمام کے اسرائیلی وزیر اعظم کے شرپسندانہ فیصلے کے خلاف اب متحدہ عرب امارات نے آواز بلند کی ہے۔ وزیر خارجہ انور قرقاش نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے کے انضمام کے لیے یک طرفہ فیصلہ مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے خطرناک دھچکا ہوگا۔
انور قرقاش نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی خود ارادیت کو نظر انداز کرنے، امن و استحکام کی جانب عالمی اور عرب ممالک کے اتفاق رائے کو مسترد کرنے سے شدید نقصان ہوگا۔ وہیں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے آزاد فلسطین کے علاقوں تک توسیع کے انضمام کے منصوبے پر 1 جولائی سے کابینہ میں بحث سے شروع ہوگی۔ طالبان کی اعلیٰ قیادت کے کورونا سے متاثر ہونے کی افواہوں کے بعد اب امریکی جریدے نے طالبان کی اعلیٰ قیادت کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی فارن پالیسی نامی جریدے کی خبر کے مطابق تنظیم کے بعض حلقوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ طالبان کے لیڈر ملا ہبت اللہ اخوندزادہ کورونا وائرس کا شکار ہو کر انتقال کر چکے ہیں۔ دریں اثنا تنظیم کے ایک اور لیڈر علی جان احمد نے فارن پالیسی سے گفتگو کے دوران اس بات کی تصدیق کی ہے، مگر یہ بھی کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کا علاج جاری ہے۔ تنظیم نے اس بیان کی فی الحال کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ وہیں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تنظیم کے بانی ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کو تنظیم کا عبوری لیڈر بنا دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ طالبان کی شرعی عدالت کے صدر اخوندزادہ کو تنظیم کے سابقہ لیڈر ملا منصور کی پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سن 2016 میں ایک ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد تنظیم کا لیڈر قرار دیا گیا تھا۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکرخبر.com۔